ارطغرل غازی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عثمان غازی کائی قبیلے کا سردار بنا۔ کہا جاتا ہے کہ جس سال عثمان غازی پیدا ہوا تقریباً اسی سال ہلاکو خان کی قیادت میں منگولوں نے عباسی خلافت کے دارالحکومت بغداد پر حملہ کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا تھا، لیکن بہت سے تاریخ دانوں کے مطابق کوئی بھی نہیں جانتا کہ عثمان کب اور کہاں پیدا ہوا تھا، اور ایک طویل عرصے تک کوئی ایک ایسا سراغ موجود نہیں تھا جو اعتماد کے ساتھ عثمان کی زندگی کے متعلق معلومات دے سکے، سوائے 2 سکوں کے جو اس دور سے منظر عام پہ آئے ہیں، ایک لندن کے میوزیم میں اور دوسرا استنبول آثار قدیمہ کے عجائب گھر میں موجود ہے، جس پہ عثمان ابن ارطغرل لکھا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ عثمان کا نام بھی ہمیں تنازعات کا شکار نظر آتا ہے۔ کچھ مورخین کے مطابق عثمان کا اصل نام عثمان نہیں بلکہ عثمان تھا۔ بہرحال عثمان یا عثمان غازی کا قبیلہ ترکوں کے ان قبائل میں شامل تھا جن کی سرحدیں بازنطینی سلطنت سے ملتی تھیں۔ بازنطینیوں نے ایشیائی کوچک میں بے شمار چھوٹے بڑے قلعے بنائے ہوئے تھے جو کہ انہیں حملے کی صورت میں ترکوں سے محفوظ کرتے تھے، کیونکہ وہ ترکوں کو اپنے علاقے میں مزید داخل نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ ترکوں کے کچھ قبائل جن کی سرحدیں بازنطینی سلطنت سے ملتی تھیں، انہیں بھی ہر وقت بازنطینیوں کی طرف سے جنگ کا خطرہ رہتا تھا، اور وہ بھی وقتاً فوقتاً بازنطینیوں کے علاقوں میں چھاپہ مار کارروائیاں کیا کرتے تھے۔ عرصہ دراز سے جنگ میں رہنے کی وجہ سے یہ قبائل بہترین جنگی صلاحیتوں کے حامل تھے، اور چھوٹی موٹی جنگیں ان کی زندگی کا معمول تھا۔ سلجوقی سلطان غیاث الدین کیسرو کو منگول فوج کے ہاتھوں شکست کے بعد اناطولیہ میں موجودہ سلجوقی سلطنت اپنے شان و شوکت سے محروم ہو گئی تھی، اور انہوں نے منگولوں کی اطاعت قبول کر لی تھی اور انہیں سالانہ خراج دینے کے بھی پابند ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ منگول فوج ترکوں کے قبائل پہ حملے کرتی رہتی تھی اور تجارتی قافلے بھی لوٹ لیا کرتی تھی، جس سے اناطولیہ کے لوگ بہت پریشان تھے۔ اس پریشانی سے نجات تو ہر قبیلہ ہی چاہتا تھا، مگر منگولوں کے آگے ہمت کسی کی بھی نہیں ہوتی تھی۔ منگولوں کے ہاتھوں شکست کے بعد منگول اناطولیہ میں اپنے مرضی کے سلجوق شہزادے کو سلطان بنا دیتے تھے جو کہ ان کے ساتھ وفادار رہتا، اور اس طرح منگولوں کو اناطولیہ میں بغاوت کا خطرہ نہیں رہتا تھا۔ بازنطینی سرحدوں میں موجودہ قبائل جو کہ کئی سالوں سے جنگ کی حالت میں تھے، وہ خود کو ایسی غلامی کی حالت میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے، سو وہ دل ہی دل میں الگ حکومت قائم کرنا چاہتے تھے، مگر حالات کے پیش نظر وہ ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ ان قبائل کو ایک طرف بازنطینی قلعوں سے خطرہ تھا اور دوسری طرف منگول فوج کی ٹکڑیاں آتے جاتے انہیں لوٹ لیا کرتی تھیں۔ انہی سرحدی قبائل میں اوغوز ترکوں کا ایک قبیلہ کائی قبیلہ بھی تھا۔ عثمان غازی اپنی جنگی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ بلند ارادے بھی رکھتا تھا۔ وہ ترکوں کو اناطولیہ میں ایک جھنڈے تلے اکٹھا کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایسا اس لیے بھی کرنا چاہتا تھا کیونکہ ترکوں میں ایک روایت مشہور ہے کہ ترک کھانے کے بغیر تو رہ سکتے ہیں مگر ریاست کے بغیر نہیں رہ سکتے، سو عثمان اناطولیہ میں ایک آزاد حکومت قائم کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ بازنطینیوں سے دو ہاتھ ہو سکے اور منگولوں سے بھی چھٹکارا پا سکے۔ کیونکہ اس کا قبیلہ سلجوقوں کا اطاعت گزار تھا، سو کونیا میں موجود منگولوں کا قائم کردہ سلجوقی سلطان کے اکثر فیصلے ہی عثمان کو پریشان کیا کرتے تھے، جبکہ وہ بازنطینیوں کے علاقوں کو فتح کرنا چاہتا تھا۔ 13ویں صدی کے اختتام تک عثمان نے کئی بازنطینی علاقوں اور قلعوں پہ قبضہ کر لیا تھا۔ عثمان غازی نے سب سے پہلے اناطولیہ میں موجود سوگوت کو اپنا مرکز بنایا، اور اس کے باقی کے قلعوں میں اناگول، بیلیجک اور ینی شہر قابل ذکر ہیں۔ ینی شہر ایک بڑا شہر تھا جو کہ تجارتی لحاظ سے کافی اہمیت رکھتا تھا۔ عثمان غازی نے ینی شہر کو فتح کر کے اسے پہلا دارالحکومت قائم کیا، اور یوں 1299 میں سلجوقوں کے اناطولیہ میں کمزور قدم دے کر عثمان غازی نے خود مختار ریاست کا اعلان کر دیا۔ یوں تو عثمان غازی نے کئی بازنطینی قلعے فتح کیے تھے اور وہ منگول فوج کی چھوٹی موٹی ٹکڑیوں کو بھی بآسانی ناکو چنے چبوا چکا تھا، مگر ابھی تک اس کا سامنا کسی ایسی بڑی فوج سے نہیں ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ خود کو باقی قبائل کے سامنے ایک رہنما ثابت کر پاتا یا پھر دوسرے قبائل کو اپنی اطاعت کے لیے راضی کر پاتا۔
14ویں صدی کے آغاز میں ترکوں کے کئی قبائل نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھیں، جن میں عثمانی اول پر تھے، جبکہ باقی کے قبائل میں کراسی، گرمیان، تیکے، سہروان اور ایادن کے قبائل شامل ہیں۔ یہ سبھی قبائل ترکوں کے تمام قبائل کو ساتھ ملانے یا بازنطینی علاقوں کو فتح کرنے میں ایک دوسرے سے ہمیشہ آگے رہتے تھے۔ عثمان غازی ایک کے بعد ایک بازنطینی علاقے کو فتح کرتے جا رہے تھے، اور اب ان کے دائرہ اختیار میں ایک قبیلے کی بجائے ایک حکومت تھی جس میں کئی قلعے اور کئی ترک قبائل شامل تھے۔ اب عثمان ترکوں میں اتنا مقبول ہو چکا تھا کہ ترک اسے اپنے لیے مسیحا اور بازنطینی اسے اپنے لیے خطرہ محسوس کر رہے تھے۔ بازنطینی سلطنت اس وقت بہت ساری انتظامی اور مالی مشکلات کا شکار تھی، جس کا عثمان پورا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ عثمان غازی کے بڑھتے ہوئے اثر کو لے کر بازنطینی شہنشاہ آندرے نیکوس بہت پریشان تھا، اور وہ عثمان جیسے با اثر سردار کو اپنے علاقوں کے لیے بڑا خطرہ سمجھ رہا تھا۔ ترکوں اور بازنطینیوں کے اختلافات کی بڑی وجہ قدرتی ذخائر پہ قبضہ جمانا اور تجارتی راستوں پہ قبضہ کرنا تھا، جس کی وجہ سے ان کی حکومتیں مستحکم ہوتی تھیں۔ لیکن مذہبی فرق بھی دونوں فوجوں کو ایک دوسرے کے خلاف گرم جوشی پہ مجبور کر دیتا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کا جلد یا بدیر خاتمہ چاہتے تھے۔ جب بازنطینی شہنشاہ کو علم ہوا کہ عثمان غازی اس کے ایک قیمتی شہر ازنک پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو اس نے ایک بڑی فوج عثمان کو روکنے کے لیے بھیجی، جس کا مقصد ترکوں کو اس جنگ میں شکست دینا اور اپنے مقبوضات کو واپس حاصل کرنا تھا۔ 27 جولائی 1302 کو دونوں فوجیں بافیوس کے مقام پہ آمنے سامنے آئیں۔ اس جنگ میں عثمان غازی نے عظیم جنگی مہارتوں کا مظاہرہ کیا اور بازنطینیوں کو عبرتناک شکست دی۔ بافیوس میں فتح کے بعد ترک جنگجو دور سے عثمان غازی کے ساتھ آ کے شامل ہونے لگے۔ اب عثمان کے پاس چرواہوں کے ایک قبیلے کی بجائے کئی قلعے اور زمینیں تھیں جہاں اس کی آزاد حکومت قائم تھی۔ عثمان غازی نے اپنی زندگی کے آخری کئی سال برسا کے محاصرے میں صرف کیے۔ عثمان غازی کا انتقال 1324 میں برسا کے محاصرے کے دوران ہوا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورخان غازی جانشین ہوا، جو کہ سلطنت عثمانیہ کا پہلا سلطان کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ یکے بعد دیگرے سلطانوں کی قیادت میں پھیلتی چلی گئی، جو کہ دنیا کی سب سے مضبوط اور طاقتور سلطنتوں میں سے ایک بن گئی، اور جنگ عظیم اول کے اختتام تک 600 سال تک قائم رہی۔